السلام علیکم۔ تکبیر اللہ اکبر کہنا سب سے پہلی تکبیر دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ ہر چیز کا کچھ جوہر اور خلاصہ ہوتا ہے، اور ایمان کا خلاصہ نماز ہے، اور نماز کا جوہر اور لب لباب تکبیر اول ہے۔ حدیث میں آیا، جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی تکبیر زمین و آسمان کی ہر چیز کو خوش کر دیتی ہے۔ تکبیر اولیٰ جو امام کے ساتھ ادا کی جائے وہ 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کا ثواب 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف پڑھنا، جس نے نماز کے بعد قرآن مجید کا ایک حرف سنایا یا پڑھا، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے جنت میں بلند ہوئے۔ اور جس نے نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھا، اس کو ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملیں، 50 گناہ اس کے نامہ ہی مال سے قلم زد کیے گئے، اور 50 درجے اس کی جنت میں بلند کیے گئے۔ جس نے کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھا، اس کو ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملی، 100 گناہ معاف ہوئے، 100 درجے جنت میں بلند کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم میں الف لام فا ایک حرف ہے، لام میم ایک حرف، ہا یا میم ایک حرف، جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر صرف الف لام میم ہی پڑھا تو الف لام فا کے بدلے 100 نیکیاں ملی، 100 گناہ معاف ہوئے، 100 درجے بلند ہوئے۔ اسی طرح لام میم کے بدلے میں، اسی طرح میم یا میم کے بدلے میں، گویا کسی نماز کے اندر الف لام میم کے بدلے میں 300 نیکیاں لکھی گئی، 300 گناہ معاف ہوئے، 300 درجے بلند ہوئے۔ جب نمازی نماز میں الحمد پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس شخص کی مثال جو امام کے ساتھ ساری الحمد میں شریک رہا، ایسی ہے جیسے جہاد میں ابتدا سے شریک رہ کر کفار کے ملک کو فتح کیا، یعنی اس کو شروع سے اخیر تک جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور مثال اس شخص کی جو امام کے ساتھ الحمد اخیر میں شامل ہوا، ایسی ہے جیسے کوئی شخص فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں آ کر شریک ہو گیا۔ اور اس میں فرق کی شرح اس قصہ سے اچھی طرح معلوم ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ تمام لشکر تو چلا گیا، لیکن یہ صحابی اس خیال سے مدینہ میں رک گئے کہ شاید اب کی دفعہ جہاد میں شہید ہو جاؤں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اپنی عمر کا آخری جمعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبی میں ادا کرتا جہوں، بعد آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے خیال سے آپ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب جمعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان سے نہ جانے کا سبب دریافت فرمایا۔ انہوں نے اپنے اس خیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دڑایا اور کہا کہ بس اب جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہے عبداللہ، اس لشکر کے لوگوں میں اور تم میں 500 سال کا فرق ہو گیا، یعنی چند گھنٹوں میں، اور ان میں اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تاریخ اسلام مشکات میں یہ لکھا گیا ہے قیام نماز میں کھڑا ہونا، جب تک بندہ نماز میں کھڑا رہتا ہے اس کے سر پر نیکیاں بارش کی طرح برسائی جاتی ہیں۔ جامعہ صغیر سہوتی رحمۃ اللہ سے
جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جتنے بھی پردے اللہ اور بندے کے درمیان روحانی طور پر حائل ہوتے ہیں سب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز میں لمحہ قیام کرنا موت کی سختی کو دور کرتا ہے۔ نماز میں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا پل صراط سے آسانی سے گزر جانے کا بہت بڑا ذریعہ